مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ستارہ سنیل، پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا موضوع خدا کا بیٹا ہے، اس سلسلے میں آج کا ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے، اور میں پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی، کلام کی خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی۔ ہوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے، لیکن احمقوں کی حماقت دھوکہ ہے۔ ہماری یہ ضرورت ہے آج کی کہ ہم حکمت کو پہچانیں۔ آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاس صاحب، ہمارے ایک ناظرین ہیں ظفر اقبال صاحب، ان کی طرف سے ایک دو سوال ہمیں آئے ہیں جس کو آج کے پروگرام کا موضوع بنا کر ہم بات کریں گے۔ جیسے ایک پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر ہم رومیو کا خط پڑھتے ہیں، پولس کا لکھا ہوا، اس کا 1 سے لے کر 3 پہلے باب کی جو ہے تیسری آیت ہم پڑھتے ہیں، تو اس آیت کے 2 نکات نکلتے ہیں۔ نمبر 1 کہ مسیح یسوع جو ہے وہ جسمانی طور پر آل داؤد ہے، یعنی کہ داؤد کی نسل سے ہے، اور پھر دوسرا اس میں سے ایک نقطہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ جی اٹھنے کی وجہ سے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے۔ تو خدا کا بیٹا وہ اس سے پہلے نہیں تھا؟ مسیح یسوع پہلے بھی خدا کا بیٹا ہی تھا۔ ظفر اقبال صاحب، اگین ان کی مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں۔ غالباً انہوں نے کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، کوئی انگریزی کتاب ہے جس سے یہ ترجمہ کر کے اور پھر سوال لکھ دیتے ہیں۔ لیکن پیسہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو مطمئن کریں، تو میں کر رہا ہوں۔ جی۔ رومیو 1:3 میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع جسمانی اعتبار سے آل داؤد سے تھے، مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے، قدرت کی وجہ سے، اور پاکیزگی کی روح کی وجہ سے وہ خدا کے بیٹے ٹھہرے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا ان 2 نکات کی وجہ سے کہ جسمانی طور پر تو وہ آل داؤد سے ہیں اور جی اٹھنے کی وجہ سے وہ خدا کے بیٹے، کیا اس سے پہلے خدا کے بیٹے نہیں تھے؟ اس سے پہلے بھی وہ خدا کا بیٹا ہی تھا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، سمجھنے کی کوشش کریں، یا آپ اپنے کان بند کر لیتے ہیں یا آپ اپنے ذہن بند کر لیتے ہیں، یا سننا نہیں چاہتے سچ کو۔ جی، تو میں وہ بائبل کی آیت کوٹ کروں گا کہ آج بھی اگر تم روح القدس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ تو جب آپ اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں تو پھر آپ بات پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا تو آسمان سے یہ آواز آئی، خدا نے خود کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ چلیں، یہ تو کل کی بات ہے، میں اس سے صدیوں پیچھے لے جاتا ہوں۔ صدرک، میثق اور عبدنجو کو جب آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو وہاں پر بادشاہ نے کہا کہ 3 ڈالے تھے، یہ چوتھا کون ہے بیچ میں؟ اس نے کہا میں چوتھا شخص بھی دیکھ رہا ہوں جس کی صورت الہزادہ کی ہے، خدا کے بیٹے کی سی ہے۔ آپ شاید بائبل کو پورا پڑھتے نہیں ہیں، کہیں سے ایک حوالہ اٹھایا اور شروع کر دیا۔ یہ کام ہے نا کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ حوالے اٹھا کے بات کر دینا، یا کوئی ایک حوالہ پڑھ کے تو بائبل کی تشریح شروع کر دینا، یہ ابلیس کا طریقہ کار تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ مسیح یسوع کے ساتھ جب ابلیس نے بات کی تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ حوالے اٹھائے، جو حوالہ بھی اٹھاتا تھا تو مسیح یسوع کہہ دیتے تھے کہ بھائی تو نے یہ پڑھ لیا تو بائبل میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کرنا، یہ نہیں پڑھا تو نے؟ تو ظفر اقبال صاحب کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسا لگتا ہے اسے اپنے مطلب کے حوالے نکالے، یہ ایزا کنائٹ بھی یہی کرتا ہے کہ اپنے مطلب کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ دیکھیں، ہر ایک چیز کا ایک امیڈیٹ کانٹیکسٹ ہے، ایک براڈر کانٹیکسٹ۔ جب تک آپ سب کچھ دیکھ نہیں لیتے آپ شیور نہیں ہو سکتے کہ آپ نے تشریح درست کی ہے۔ کنفیوژن کیا ہے؟ یہ جو حوالہ ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے خدا کا بیٹا ٹھہرا، یہاں پر 3 باتیں لکھی ہیں، ایک باتیں نہیں ہے، ایک بات نہیں ہے، انہوں نے کہا 2 باتیں ہیں، 3 باتیں ہیں۔ پاکیزگی کی روح کی وجہ سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے، قدرت کی وجہ سے خدا کا بیٹا ہے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، یہ خدائی صفات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے لکھا خدائی صفات، ایسا کر لیں آپ، خدائی صفات کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا کہا گیا۔ خدائی صفات صرف یہ 3 نہیں ہیں، سینکڑوں بے شمار ہیں بائبل میں، جگہ جگہ خدائی صفات۔ مسیح یسوع نے کہا کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، خدائی صفت ہے۔ مسیح یسوع گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ خدائی صفت ہے۔ مسیح یسوع نے ایک اندھے کی آنکھ میں مٹی گوندھ کر گولا بنا کر آنکھ میں لگا دی، خدائی صفت ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ مسیح یسوع نے کر۔ تو خدائی صفات، آپ کنفیوز ہیں، دراصل یہ خدائی صفات کی وجہ سے، اور خدائی صفات تو اس میں بے انتہا تھی۔ اور میں نے شاید کسی پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اہل اسلام اس کی خدائی صفات سے
اس کے منکر نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. مثلا پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ باقی تمام بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ابلیس چوکا لگاتا ہے، وہ روتے ہیں، لیکن مسیح یسوع کو چوکا نہیں لگایا تھا. اچھا، پھر جو بات میں بائبل سے بیان کر رہا تھا کہ آنکھ بنا دی اندھے کی، تو وہاں پہ یہ لکھا کہ مٹی سے چڑیاں بنا دیتے تھے. خدائی صفات ہیں، تو خدائی صفات کی وجہ سے ان کو بیٹا کہا گیا. اور یہ وہ خدا روز اول سے ہے، ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. بس اب اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. پولس رسول اپنے خطوط میں تو کماری مریم سے پیدائش کا ذکر نہیں کرتا، مسیح یسوع کی پیدائش کا ذکر کماری مریم سے نہیں کرتا ہے. ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ یوسف نجار کا جسمانی بیٹا تھا. یہ ظفر اقبال صاحب کا یہ خیال ہے. دیکھیں، پولس رسول نے اگر کماری مریم کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا، ڈزنٹ میٹر، نہیں کیا، لیکن باقی جگہ پہ تو ذکر ہے، چاروں اناجیل میں تو ذکر ہے. تو یہ سایہ میں ذکر ہے پاسا، پیشین گوئیاں جو کی گئی ذکر وہاں لکھا ہے کماری سے حاملہ اب کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی، تم کو ایک نشان دیا جائے گا، اور اس میں نشان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کماری حاملہ ہوگی. کماری، ہاں، یہ سب سے بڑا تو اناجیل. اچھا، لیکن پولس جانتا تھا، اس نے اس کا انکار بھی نہیں کیا اور اس کی مخالفت بھی نہیں کی، ورنہ مخالفت کر دیتا ہے اس کی. تو آپ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. اچھا، پھر مسیح یسوع کو لوکا نے بھی یہ کہا کہ ہاں، لوکا میں اندر جب مسیح یسوع کا نسب نامہ بیان کیا گیا تو لکھا کہ وہ یوسف کا بیٹا تھا جیسا کہ سمجھا جاتا تھا. سپوز تھا نہیں، قانونی طور پر اس کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ یا بے فارم بنائیں گے تو آپ لکھیں گے یوسف کے نام پہ، آپ لکھیں گے، لیکن تھا نہیں، لکھا جیسا کہ سمجھا جاتا تھا. تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس میں اب ظفر اقبال صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید خود سورہ ال-عمران اس کی 48 آیت میں اس بات کو مانتا ہے کہ مریم صدیقہ کے پاس جب جبرائیل آیا تو اس نے یہی گڈ نیوز دی کہ تیرے بیٹا ہوگا. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی مرد نہیں آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کرو، ڈونٹ وری، خدا جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، وہ کر سکتا ہے. تو آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو یہ جرت کرنی نہیں چاہیے تھی، آپ کو یہ گستاخی کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن اگر آپ یہ گستاخی کر رہے ہیں تو میں ایک فرق چیز سمجھتا ہوں کہ آپ پراپر مسلمان نہیں ہیں. آپ کا تعلق شاید قادیانی فرقے سے، وہ اس قسم کی اختراعات نکال سکتے ہیں جن کو پھر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، کیونکہ قرآن تو خود مسیح یسوع کے بارے میں ایسی شہادتیں دیتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں. جی پا صاحب، یہ ظفر اقبال صاحب یہ بھی بات مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہلاتا ہے. نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی کہی. تو یہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ وہ خدائی صفات کا ذکر ہے. خدائی صفات ایک نہیں ہے، کئی ہے جن کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. آپ آسان کر لیں، پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو آپ کی زبان میں لکنت آتی ہے خدا کا بیٹا کہنے سے، آپ براہ راست کہہ لیں کہ وہ خدا تھا. اچھا، پھر میں نے یہ عرض کیا، ابھی تو عرض کیا کہ صدر کمیشک عبد النجو کو جب آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو جو چوتھا فرد نظر آتا اس کے بارے میں کہا کہ اس کی صورت الہزادہ کسی تھی، تو اس کو تو پہلے سے خدا کا بیٹا کہا گیا. یسایہ کے اندر یہ لکھا ہے، یسایہ کے صحیفے کے اندر کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. تو یہ کانسیپٹ آلریڈی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی موجود تھا. سردار کاہن کے سامنے مسیح یسوع نے زمینی زندگی کے آخری ایام میں تو خود اعتراف کیا کہ بے شک میں خدا کا بیٹا ہوں، جس پر اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے تھے. تو یہی نہیں ہے کہ صرف مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے اس کو خدا کا بیٹا کہا گیا، اس سے پہلے یہ کانسیپٹ موجود نہیں تھا. کانسیپٹ آلریڈی موجود تھا. ٹھیک ہے، بس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اناجیل میں بہت ساری غیر مصدقہ باتیں شامل ہو گئی ہیں جن میں ابنیت کا عقیدہ بھی تھا. ظفر اقبال صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو بھی سوچیں، جو بھی کہیں، یا ٹی وی کے سامنے یا فیس بک پر بیٹھ کے وہ جو بھی لکھیں، میں تو ان کو روک نہیں سکتے ہیں. تو کتنا گھناؤنا الزام انہوں نے اناجیل پر لگا دیا کہ اس میں غیر مصدقہ باتیں بھی شامل ہو گئی ہیں. اگر آپ نے تھریشنگ مشین دیکھی ہے جس سے گندم گھاتے ہیں، گندم کے دانے اور بھوسا الگ الگ کرتے ہیں، جی،
میں نے اس مشین کے قریب کھڑے ہو کے دیکھا کہ پورے گندم کے بوٹے کو سارے کے سارے پورا اندر ڈال دیتے ہیں، مشین جو بھوسا اس کو اڑا کے دور پھینک دیتی ہے، گندم کے دانے الگ کر دیتی ہے، اور وہ پودا جو سوکھ گیا ہے میں بتاتا ہوں، گندم کے دانے کے اندر رائی کے دانے یا اور چھوٹے بیج ہوتے ہیں ان کو بھی سیپریٹ کر دیتی ہے، اور چوتھی چیز ایک اور الگ کرتی ہے کہ بڑے بڑے وہ پودے کے جو ان کو ہم گھنڈیاں کہتے ہیں وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، وہ مشین ان کو بھی الگ کر دیتی ہے، لیکن گندم آپ کو بالکل صاف شفاف دانے ملتی ہیں۔ یہ اناجیل جب لکھی گئی ہیں تو یہ پروسیس یہاں پر بھی کار فرما تھا۔ نمبر 1 آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ اناجیل کا لکھنا ایک انسانی پروسیس نہیں تھا، وہ کہ انسان انوالو تھے، خدا ان کو استعمال کر رہا تھا، بٹ دے ور بینگ گائیڈڈ بائی دا ہولی اسپرٹ، اور ہولی اسپرٹ کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ خدا ہے۔ تو جب خدا انوالو ہے خود، تو خدا تو وہ جو تھریشنگ مشین ہے اس سے 1000 گنا بہتر کام کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں کہ خود شاگردوں کو بہت ساری ایٹ سم اوکیزنس ان کو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ مثلا مسیح یسوع نے جب کہا کہ ابن آدم ضرور صلیب پہ چڑھایا جائے گا، اونچے پہ چڑھایا جائے گا، تو یہودیوں نے کہا آپ یہ بات ہی نہ کریں، ہم نے تو سنا ہے کہ وہ آئے گا اب تک زندہ رہے گا، آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ سو مچ سو پطرس نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ صلیب والی بات نہ کریں، اتنے عرصے کے بعد ہمیں لیڈر ملا، آپ یہ بات کر رہے ہو۔ تو جب اس نے صلیب کی مخالفت کی تو یسوع مسیح نے کہا اے شیطان مجھ سے دور ہو، تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ انسان کی باتوں کا خیال، ابلیس کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ تو اس کی مسکنسیپشن کو مسیح نے سخت الفاظ کے ساتھ تادیباً دور کر دیا تھا۔ تو اسی طرح پطرس کے بارے میں یوحنا کی انجیل 21واں باب 23ویں اور 24 آیت کے اندر ایک واقعہ درج ہے کہ پطرس کے بارے میں جب مسیح نے یہ کہا کہ میں اگر چاہوں تو تو میرے آنے تک زندہ رہے گا، تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ مرے گا نہیں، لیکن انجیل کا مصنف اس کو کلیئر کرتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا مطلب اس نے آگے کلیئر کیا کہ اگر میں چاہوں، مسیح نے کہا تھا، تو مسکنسیپشنز ان کی ساتھ ساتھ دور بھی کی جا رہی تھی۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی غیر مصدقہ باتیں اناجیل میں شامل ہو گئی ہیں، میں تو جب ذاتی طور پر اناجیل کو پڑھتا ہوں اور میں انجوائے بھی کرتا ہوں، اور میں خدا کی اتنی زیادہ تعظیم کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی کلیئرٹی اور درستی کے ساتھ بائبل کو لکھا گیا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہر چیز ایک دوسرے سے لنک کرتی ہے، ہر بائبل کی ہر کتاب آیت ایک دوسرے سے لنک کرتی ہے، کہیں پہ بھی کوئی جھول نہیں ہے۔ معترضین کا پرابلم یہ ہے کہ یا تو بائبل کو پورا پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو پورا سمجھتے نہیں ہیں، اور یا پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ امید ہے ظفر اقبال صاحب آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ پاس صاحب ایک اگلا سوال میں کرنا چاہتی ہوں جو خاصا مشکل سوال ہے۔ اگر مسیح کی ابنیت کا مسئلہ اس کے بپتسمے کے وقت طے کر لیا گیا تھا تو پھر رومیو 1:3 کے مطابق اسے مسیح کے جی اٹھنے سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ یہ بھی اگین ان کی مسکنسیپشن ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے دریائے یردن پر بپتسمہ لیا تو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ ابنیت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں، مسیح یسوع خدا تھے، آسمان سے آئے تھے، اس کا تعارف کروانے کے لیے خدا نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ ابنیت کا کانسیپٹ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے شروع ہو جاتا ہے، اور دراصل ابنیت کا مسئلہ مسیحیوں کا مسئلہ ہے بھی نہیں۔ ہم نے کبھی اس پہ پریس کانفرنس نہیں کی، کبھی اس پہ کوئی پروگرام نہیں کیا کہ آئیں جی ایک تنظیم بنائیں انجمن تحفظ ابنیت، ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ہمارے لیے یہ پرابلم نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں بائبل مسیح کو خدا کا بیٹا کہتی ہے تو ہمیں مانوان منظور ہے، آنکھیں بند کر کے ہم اس پہ یقین کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہودیوں کا ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، مسیحیوں کا نہیں ہے۔ یہودیوں کو چھوڑیں، یہودیوں کے بارے میں تو رومیوں 10 باب کی پہلی آیت میں لکھ دیا گیا کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ خود مسلمانوں کے بارے میں آپ کے قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ اگر آپ کو کسی بات کے بارے میں شک ہو آپ پہلے کتاب کے ذکر سے پوچھو۔ تو آپ کو اگر کوئی شک ہے، کوئی مسکنسیپشن ہے تو بھائی آپ سے پوچھیں، خیر آپ نے پوچھ ہی لیا، ہم اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، تو
یہ کہنا کہ جی ابنیت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے رومیوں 1:3 لکھی گئی، نہیں، وہ مسیح یسوع کی خدائی صفات اس کے تعارف کے طور پر لکھی گئی، اور پوری بائبل بھری پڑی ہے جہاں پر مسیح کی ذات کا تعارف کروایا گیا ہے، ابنیت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں۔ میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ خدا کا اپنا طریقہ ہے کوئی بات سمجھانے کا۔ اب مسیح یسوع خدا تھے، دراصل یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں یہ مسیح کو خدا ثابت کرنے کے لیے، یا خدا کا جو اس کا کنسیپٹ صحیح کنسیو کر سکے اس لیے لکھی گئی ہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے انسان ہے، بلکہ بعض لوگ الٹا سمجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کو خدا بنا رہے ہیں۔ بات جو ان کو سمجھانے کی تھی وہ یہ تھی کہ خدا انسان بن کے آیا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے مسیح یسوع اکثر اوقات کہتے تھے ابن آدم اس لیے آیا، ابن آدم اس لیے آیا کہ خدا انسان بن کر اس لیے آیا ہوا۔ تو یہ اس کی خدائی کا تعارف کروانے کے لیے بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں۔ تو ابنیت کا مسئلہ ثابت کرنے، سیٹل کرنے کے لیے نہیں، ہمارے لیے تو یہ مسئلہ سائن۔ اچھا، میں یہ بتا رہا تھا خدا کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ مثلا مسیح یسوع خدا تھے اور وہ یہ بتانا بھی چاہ رہے تھے کہ میں خدا ہوں، لیکن پہلے دن انہوں نے یہ ایشو نہیں چھیڑا۔ شروع میں جب اس بات کی مخالفت ہوئی ہے تو مسیح یسوع کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا انہیں اس نے خدا کہا۔ اب اس طریقے سے دیکھیں، ہم نہیں مانتے کہ اس طریقے سے ہم مسیح کو خدا مانتے ہیں، اس طرح تو سارے انبیاء کرام بھی خدا تھے، لیکن بات یہ نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے فرسٹ گیئر لگاتے ہیں، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ تو مسیح یسوع نے بھی بات شروع کی ہے، شروع یہاں سے کی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو مسیح اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے بتا رہے تھے کہ میں خدا ہوں، اور لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ پیشتر اسحاق ابراہیم تھا، میں ہوں، اور جب مفلوج کے گناہ معاف کر دیے، اور سردار کاہن کے سامنے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو باتیں دن بدن کلیئر ہوتی جا رہی تھی کہ وہ خدا ہے۔ بس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ عہد جدید میں وقت کے ساتھ ساتھ تفصیلات کی کافی بھرمار ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس کو اس طرح سے کہنا چاہوں گی جیسے ایک سنو بال ہے، اگر آپ اس کو برف پہ لڑکاتے ہیں تو جیسے جیسے لڑکتا جاتا ہے اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے، وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ کیا یہ بھی سب کچھ اسی طرح سے ہے؟ یہ جو سنو بال والی مثال ہے یہ شبیر علی دیتا ہے، تو یہ ظفر اقبال صاحب نے کہ سنو بال والی مثال اس سے سن لی ہوگی۔ اچھا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، یہ کہنا، میں یہ کہوں گا کہ پھر یہ سازش ہے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اناجیل کے بارے میں اس قسم کا آپ بیان داغ دیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تفصیلات کی بھرمار ہوتی جا رہی تھی، اور سنو بال جس طرح لڑکتا ہے تو اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں جو ہے، لیکن آپ اس کو یا تو مسکنسیو کر رہے ہیں یا دانستہ طور پر غلط بیان کر رہے ہیں، اس کو آپ بھی سمجھ لیں، ناظرین بھی سمجھ لیں کہ بائبل 1600 سال میں لکھی گئی ہے، اور جو پیدائش کی کتاب ہے وہ الفابیٹس، الف بے کے طور پر لکھی گئی، بنیادی چیزیں اسٹیج سیٹ کیا گیا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں پیچیدہ باتیں اور بڑی بڑی باتیں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں۔ آپ اردو پڑھتے ہیں یا آپ اسکول کالج جاتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ یہی کر رہے ہیں کہ کلاس 1 کے اندر آپ چھوٹی چیزیں پڑھتے ہیں، 5 کے اندر آپ تھوڑی ڈیفیکلٹ چیزیں، میٹرک کے اندر اور مشکل، ایم ایس سی کے اندر آپ ٹاپ کلاس کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور پی ایچ ڈی کے اندر آپ اپنا سلیبس بھی خود تعین کرتے ہیں، مطلب آسان سے مشکل کی طرف جا رہے ہیں۔ مشکل کی طرف، تو وہ تو بائبل میں ہے، لیکن ان کا اعتراض یہ نہیں ہے، ان کا اعتراض فرق ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ بھر مار کی جا رہی تھی، بیچ میں خیالات کی باتیں ٹھونسی جا رہی تھی، تفصیلات بھری جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خدا یا ہولی اسپرٹ نہیں کنٹرول کر رہا تھا، لوگ خود جیسے جیسے ان کو موقع ملتا تھا چیزیں یہ بیگ بھرتے جا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ مجھے یاد آ گیا کہ کسی موصوف نے جو قادیانی ہے یہ بھی کہہ دیا کہ عیسائیوں نے اپنی بائبل کیسے بنائی، ایک بڑا سا ٹیبل تھا، اس پر ساری کتابیں رکھ دیں، زور سے ہلایا، جو کتابیں نیچے گر گئی وہ بائبل سے باہر، جو اوپر رہ گئی وہ بائبل میں۔ تو آپ ان کی باتیں سن لیا کریں، ان پہ زیادہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، بائبل پر اعتراضات 2000 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ناظرین کے ایمان کے لیے بتاتا چلوں
کہ سب سے زیادہ تنقید آج تک بائبل پہ ہوئی ہے، اور جتنی زیادہ اس کتاب پر تنقید ہوئی ہے اتنی زیادہ یہ نکھر کر سامنے آئی ہے۔ تو اب یہ جو سنو بال والی انہوں نے مثال دی ہے، میں 3-4 مثالیں دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ صحیح، ہاں، تاکہ وہ کلیئر ہو جائے ان کو۔ ایسا نہیں ہے، مثلا شاید وہ سوچتے ہیں کہ ابنیت کا عقیدہ پہلے نہیں تھا تو یہ پولوس نے بیچ میں ڈال دیا۔ عہد نامہ قدیم کے اندر بھی ابنیت کا عقیدہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، تو سنو بال والی مثال آپ کی غلط ثابت ہوگی۔ اچھا، مسیح یسوع کو خدا، بہت سارے اور بھی میرے دوست اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ پولوس نے مسیح یسوع کی الوہیت کا نظریہ گھڑ کے بیچ میں ڈال دیا۔ اچھا، یہ سایہ کے اندر لکھا ہے کہ بھئی وہ خدائے قادر ابدیت کا باپ تھا، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، خدائے قادر۔ تو یہ باتیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 1000 سال پہلے موجود تھیں بائبل کے اندر، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، جب پولوس پیدا بھی نہیں ہوا، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس وقت یہ موجود تھی۔ تو سنو بال والی مثال، اگین آپ کا سنو بال ٹوٹ گیا۔ مصلوبیت کا عقیدہ، مسیح یسوع نے پولوس کے آنے سے پہلے، آپ کو پتا مسیح کے شاگردوں میں پولوس شامل نہیں تھا، تو صلیب کا ذکر تو پولوس نے کر دیا، اپنے شاگردوں کو کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے اس کو اپنی صلیب اٹھانی پڑے گی، اور ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ اچھا، اس بلڈنگ کو، اس ہیکل کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ اور اس زمانے کے زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، انہیں یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہیں بخشا جائے گا۔ جس طرح وہ 3 دن رات زمین کے اندر رہا، ابن آدم بھی رہے گا۔ تو مسیح یسوع بھی مصلوبیت کا ذکر کر رہے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے۔ اس سے پہلے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 53 باب پورے کا پورا چیپٹر پڑھ لیں، تفصیل کے ساتھ مصلوبیت کا عقیدہ موجود ہے۔ اور بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکل رہے تھے، جب ان کو سانپوں نے کاٹا، مرنے لگے، تو وہ جو بلی پر سانپ بنا کے لٹکایا گیا تھا، وہ مسیح یسوع کی مصلوبیت کے واقعے کا پری فگر تھا۔ اور ابراہیم کے بیٹے کی جب قربانی کا مسئلہ آیا تو اس کے عوض ایک برہ جو دیا گیا، یہ بھی مسیح یسوع کی مصلوبیت کا۔ اور بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکل رہے تھے، ان کی چوکٹوں پر جو خون لگا تھا، وہ بھی مسیح یسوع کی مصلوبیت کا پری فگر تھا۔ تو کیا دینا جی کہ یہ سنو بال بن رہا تھا آہستہ آہستہ، یہ نہیں ہے، یہ نظریات پہلے سے موجود تھے۔ سو مچ سو کہ کرسچن مشن، جس کا مطلب ہے کہ غیر اقوام میں انجیل کی منادی کی جائے، یہ نظریہ بھی مسیح یسوع نے نہیں دیا، اس سے پہلے موجود تھا۔ بے شک مسیح یسوع نے تو ڈنکے کی چوٹ پر بڑا عظیم طریقے سے یہ نظریہ پیش کیا، لیکن یہ نظریہ پہلے سے موجود ہے۔ ابراہیم کو خدا نے کہا تھا کہ اب تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے گا، اس کا مطلب تو قوموں کا باپ ہوگا، ایک قوم کا باپ۔ اس کے ساتھ جو کاویننٹ خدا نے باندھا تھا، اس کو کہا کاویننٹ عام طور پر یہ تھا، عہد یہ تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ہے نا، تیری نسل دشمن کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اینڈ میں جو باٹم لائن تھی وہ یہ تھی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی۔ یہ والی جو باٹم لائن تھی، صرف پیدائش کی کتاب میں 5 ٹائمز خدا نے اس عہد کا ذکر کیا کہ عہد بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن باٹم لائن کے اندر ہمیشہ یہی کہا کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں برکت پائیں گی۔ تو یہ جو دیگر قوموں کا ذکر ہے، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، بلکہ پیدائش کی کتاب سے، بلکہ بنی اسرائیل کی قوم کا جب آغاز ہوا تو وہیں سے خدا نے جینٹائل کو اپنے عہد میں شامل کرنے کا اندیا دے دیا تھا۔ تو یہ صرف مسیح یسوع نے نہیں کہا تھا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یہ پہلے سے یہ نظریہ موجود تھا۔ بنی اسرائیل کی یہ ڈیوٹی تھی، انہوں نے یہ کی نہیں ہے تو مسیحوں کی ڈیوٹی دے دی۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی سنو بال کی طرح بیچ میں نظریات ٹھونسے جا رہے تھے اور یہ بائبل بلکی ہوتی جا رہی تھی، یہ بڑی آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ غلط سوچ ہے۔ اپنے ذہن کو وسیع کریں اور دیانتداری کے ساتھ بائبل کو پڑھیں اور سمجھیں،
تو میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کی آنکھیں کھولے گا اور آپ کو بصیرت عطا کرے گا تاکہ آپ خدا کے بیٹے کو پہچان کے آپ بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ پاس صاحب جیسے ابھی ظفر اقبال صاحب کے سوالوں کے جواب ہم نے دیے، تو میرے خیال میں بہت ٹائم پہلے احمد دیدات صاحب نے بھی ایک سوال جو تھا وہ اٹھایا تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا کا بھی بیٹا ہے، پھر وہ ابن داؤد بھی ہے، پھر وہ ابن ابراہیم بھی ہے، کنواری مریم سے پیدا ہوا، تو اصل میں وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ پھر مسیح یسوع ہے کس کا بیٹا؟ یہ 3-4 شخصیتیں تو آپ نے گنوا دی۔ جو پرابلم ظفر اقبال صاحب کا ہے وہی احمد دیدات صاحب کا ہے اور وہی ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم 1.5 ارب مسلمانوں کا بھی ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ استعارتاً یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جس کنٹیکسٹ کے اندر جو کچھ کہا گیا اس کے مطابق مطلب اس کو لٹرل میننگ نہ لیں، معنوں میں کبھی بھی نہیں کبھی نہ لینا۔ لیں۔ تو یہ تو ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ لٹرل معنوں میں، وہ تو میں بلکہ مسیحیوں کے لیے بھی یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو سمجھتے حقیقی بیٹا ہے، میں نے تو اس پہ بھی تنقید کر دی۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ جب یسوع مسیح کہتے تھے کہ میں ابن آدم ہوں، تو دراصل وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہوں خدا لیکن انسان بن کے دنیا میں آ گیا، میں نے انسانی جسم اختیار کیا، انسانوں جیسا بن گیا ہوں، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ جب ابن ابراہیم کہتے ہیں تو اس کا مطلب میں بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کا پیچھے پس منظر کیا ہے۔ نہیں، اس کا جسمانی معنوں میں آپ لے نہیں سکتے، وہ تو جب ہم ابن خدا بھی کہہ رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم نے سارا پروگرام اسی بات پہ کیا کہ یہ اس کا جسمانی معنی ہے نہیں ہے، وہ استعارتاً کہا گیا ہے، لٹرل معنوں میں وہ نہیں ہے وہ۔ تو یہ ان کے معنی ضرور ہیں جو بھی استعارے، لیکن ہر جگہ اس کنٹیکسٹ کے مطابق اس کے معنی ہیں، البتہ یہ معنی نہیں ہے جو احمد دیدات صاحب سمجھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے ہر سوال کا کافی تفصیلی جواب ہمیں دیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے حتمی سچائی بیان کرنا چاہوں گی کہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ مسیح یسوع ہی خداوند ہے، اور وہ واقعی خدا بھی ہے اور خدا کا بیٹا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سچ سنیے، سچ بولیے، سچ کھوجیے اور سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے۔ مجھے اور پاسٹر شفیق کمل صاحب کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے، اور اگر آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر جو ہے ہماری اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، آپ ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔ خداوند کا فضل آپ سب پر بکثرت ہوتا رہے۔